حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نکلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت، وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں، وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا، کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں۔ وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے، میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی۔ آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے، یار یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس، کہتا بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے؟
کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی، کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ، پتہ مجھے تھا سارا، روز تسبیح لے لیتا، تھوڑا سا وقت نکال لیتا، 10 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی کر لیا، کبھی رہنے دیا، تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی۔ عادتیں بھی ساری وہی تھی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، آنا جانا اپنی طبیعت کا، کوئی پابندی نہیں۔ ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں، بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا، ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو، پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آئے نا، پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کون ہے چھت؟ طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے۔ میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے، کون ہے چھت پہ؟ کہتے ہیں اوپر سے ایک شخص بولا، کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام، چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا، کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف، بیوقوف تو ہے، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا۔ یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی، یہاں بھی کوئی نہیں ملتا، اٹھ کوئی پابندی کر، کوئی اللہ اللہ کر، تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے، توڑ اس بت کو، باہر نکل، پتہ تجھے سارا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں باہر نکلا، جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی، اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے زندگی بتا دی، اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، کیا فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ پھر یہ حالات ہوگا۔ ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے، کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے۔ پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو۔ حضرت ابراہیم ابن ادم سی رہے تھے تو وزیر آیا، دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا باپ کتنے پریشان ہیں، کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی اچھی بادشاہی تھی، آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا۔ دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے او دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو۔ دریا کی مچھلیوں سوئی تو دو، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی، ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی، سونے کی سوئی لے کے آئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے اور جانے دو، یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہوں، مجھے میرے والی سوئی دو، وہ جو زنگ آلود تھی۔ تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی، آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف، کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو، فرماتے میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتا میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا، یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے، جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ مزار والے اولیاء اللہ سے، حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت، چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں،
حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا، یہ تو اللہ نے بتا دیا، پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے، تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے، فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت الحمدللہ، یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے۔ فرمایا بلاؤ، اماں کو بلایا، کہ زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں۔ مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ، کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، تو مفت نہیں بتایا جاتا۔ ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی میں یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ طبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھیں۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ۔ کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر ہے تے کاندھ، پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں، نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں۔ جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائے گی؟ اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو۔ عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا، بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک۔ اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا، کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا، تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا،
आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्दो शादाब हो गया। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सज्जादा नशीन। बू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैग था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैग था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की, एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी? पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये क्या बात कर दी? एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी ज़ौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डडी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? वो पहली झिड़की पे डर गया, इतनी सख्त बात, कौन है? कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, दूर से मिलने आया हूँ। तो अम्मा कहने लगी तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी? तो मेरे दिल में तो घरौंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का, तो यहाँ क्या माहौल है, बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, तो बाहर क्या होगा? फरमाते अम्मा ने सख्त जुमले कहे। मैंने कहा है कहाँ? तो कहने लगी वो जंगल में बैठा होगा 10-15 मुरीद लेके, अल्लाह अल्लाह हो रही होगी, तू भी चला जा और दरवाजा ना दोबारा खटखटाना। कहते मैं बड़े नाराज परेशान हुआ कि यार ये क्या मंजर है, इतनी सख्त माहौल घर के अंदर हजरत के, और मैं 3 महीने का सफर। चलो वो पीरी मुरीदी वाला तो मेरा ज़हन बदल गया सारा ही, लेकिन मैंने कहा चलो आया हूँ तो ज़ियारत तो कर लो। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत अबुल हसन शेर पे बैठे थे और शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा, शेर पे। फरमाते मेरे अंदर फिर बदगुमानी आई, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी की हुई है। हुजूर का फरमान है तिरमिजी में, फरमाया इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के बाद फौरन पता क्या कहा, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाने लगे ओ मेरे भाई, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा ख्याल करती है, जुबान की तल्ख है, कई दफ़ा खुद भी उसे परेशानी होती है कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ, मैंने अगर छोड़ दी ना उसे कोई नहीं रखेगा, बेचारी रुसवा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर हज़रत अबुल हसन ने जुमला कहा तो वो शख्स कहता है मैं चीखे मार के रोया। फरमाने लगे ये जो मैं शेर पे बैठा हूँ ये वजीफों की वजह से नहीं बैठा, चिल्लों की वजह से नहीं बैठा, ये बीवी की वजह से बैठा हूँ। फरमाने लगे मैं उस बदजुबान से हुस्ने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी। ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती है कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहाँ भी वो रहता था, तो वहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज़ गई, करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है? हज़रत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था,
ایک شخص نے اسے روکے کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں۔ وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کی آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے، جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو نا، ادھر دیکھیے گا ذرا میری طرف، فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، دعا دیتے ہو، تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں،
میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہی بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اللہ کی، قدم بندے کے، اور رفتار کی ہمت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی تھوڑے حسین بن جائیں سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دیں، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کہ میرے پابند ہیں، آپ میرے پابند ہیں، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کی، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا اللہ ہو گیا، میرا بھی پیار ہے، میرا بھی اس سے پیار ہے، ہو گیا، ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے۔ لنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا، امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی، حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہوگا، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ ہی نہ ہو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما میران دے نہ فزیران دے دیوے بالدے نہیں صدا فقیران دے۔ اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہ یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہو، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا، اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے، حور، غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں،
کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں، کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کرنا۔ کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ، تو کہنے لگا میں اپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائے۔ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری کتب حدیث میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاپا جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ، بالکنی پہ، چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا، بہلول دنا۔ ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ۔ اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے، انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ، بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی، اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے بابے کو پکڑا، ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہو نا، مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، بادشاہ لوگ ہو نا، یہ کیا طریقہ ہوا، گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا، چلو پوچھو۔ ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے، آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے، وہ 2 ٹوک بات کرتے، وہ الجھاتے نہیں، وہ تو سلجھاتے ہیں، وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی۔ حضرت باعزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے، فرمایا 2 ہی قدم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ نہیں، لمبے چوڑے جھگڑے کی بات نہیں، موٹی سی بات ہے، نفس کی خواہشیں کچل دے، یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے۔ کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی۔ کہا دیکھنا ہارون رشید، اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر تو ٹائم دیتا، پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی، پھر میرا بھی نمبر آتا،
پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا. جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے, تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. فرمایا اس نے کرم فرمایا, مالک نہیں. اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کرے. ایک بات سنے بڑی شاندار, امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں, تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا, مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے, تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں, زمین میرے رب کی ہے, میں کیوں اٹھوں. وہ قریب سے گزرا تو سلام لی. تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون الرشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے, اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے. اور تھوڑا وقت گزرنے دے, جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے, ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں, یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا, گھوڑے سے اتر آیا, آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے, میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض, تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے, فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, بڑا ہی بیوقوف ہے. تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے. کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے. کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل, اس کا ارادہ ہوا, ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے, تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے, اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں, مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا, اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا, لوگوں کے پیچھے, یہ چھوڑ دیں, آپ بے چین رہیں گے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی. تو بعض بندے ہوتے ہیں نا, انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں, 2-3 کہانیاں. وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا, منا گا دیتا جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب. تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا, آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب. ہم لوگ پتہ کیا کرتے, بے معنی سوال. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے. بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں, عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں, اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں. عمل کا رستہ. وہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی, حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے. کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی, اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے, آگ سے بنا ہے, تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی. پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے, تو آگ کو کیسے جلائے گی.
تو حضرت بہلول دنا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا. دیکھا نا, پڑ گئے نا سوچ میں. نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا, اینٹ کا نہیں. مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں, کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے. مضبوط روڑا پڑا تھا. حضرت بہلول دنا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا. اب اس سر میں روڑا لگا, خون بڑا بہہ گیا. جا کے اس نے کوتوالے شہر کو, سمجھ لے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں. اس نے کہا جی مار دیا. اب دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے, اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے, اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے. وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں, اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے. آپ آ گئے, تشریف لائے. تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا, میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا, درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. درد ہوندی ہے نا ویسے, میرے میدے میں درد ہے جی. کتے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے. جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے. کتے جے دل لے آؤ ٹھنڈی ہوا لوائیے. دل ہے پر نظر. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں, ہمارے ساتھ ہے, پر ہم انہیں دیکھ سکتے. ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری اپنی ہے نا جی. وہ بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے. تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر, وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا. تو قیامت میں نظر آئے گا, اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے, کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے. اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں. اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اچھا دوسری بات, حضرت بہلول دنا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا, میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو. حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے, اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں, پر اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے, کس معیار کا ہے, کس حال میں ہے, یہ پتہ قیامت میں چلے گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی. میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے, اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں, اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے, کس معیار کا ہے, کس حال میں ہے, یہ پتہ قیامت میں چلے گا. حضرت بہلول دنا قبرستان میں بیٹھے تھے, ہارون رشید وہاں سے گزرا, سلام لیا, آپ نے فرمایا وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ کا خدا کا فضل ہے. کہنے لگا قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو, کبھی بغداد شہر بھی آؤ. تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے, میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ایک ایک کر کے آ رہے یہاں. آپ فرمانے لگے پر فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو لوگ چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر
کفن میں بند کر کے یہاں لاتے ہیں، میں ذرا جیتا جاگتا جا کے بیٹھ گیا ہوں، اور فرمایا مجھے نا یہ قبرستان کچھ زیادہ اجنبی نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس قبر میں کون ہے، اس میں کون ہے، یہاں کون ہے، وہاں کون ہے، اجنبی نہیں لگتا۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جاسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہیں۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے شہری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا۔
दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा था, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर भी बैठे थे, कोई बात हो रही थी, एक हुजरे में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया है तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से दो चार बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में, अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हो। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्ला इब्न अमर, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ, वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था, हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब है, कितने नसीब है, कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना, और न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज लुत्फ़ रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हम लोग गुफ्तगू करने लगे, अब्दुल्ला इब्न अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है, पता करना, ऐसे हम नहीं पता करते कि ये बंदा बड़ा चमक गया, पता करो कौन सा कारोबार करता है, जरा इसकी जासूसी तो करो। और बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो साइड बिजनेस नहीं बताते, वो कहते हैं वो जो मेरा लहदा है वो नहीं बताना, कहीं ये ना शुरू कर ले। हालांकि इंसान के पास जो खूबी, जो अल्लाह ने उसे दौलत देनी होती है, वो अपना अपना नसीब होता है, वो घर में बैठे भी अल्लाह अता कर देता। वो कहते हैं कि पता करो क्या अमल करता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली, तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे। तो कहते मुझसे कहने लगा को घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा, करीब ही तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने को झगड़ा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते मैं 3 दिन और 3 रातें उस शख्स के साथ रहा, वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा, नमाज कितनी पढ़ता है उसका क्या, मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले, इसकी बरकत से मुस्तफ़ा ने इसे 3 मरतबा जन्नती फरमाया है, ताकि वो कैफियत मुझे भी मिले। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते कि मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी, वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पे करवटें लेता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ के तहज्जुद भी पढ़ता, नवाफल भी पढ़ता। कहते हैं वो 1 सिपारा पढ़ता, मैं 3-3 पढ़ता। फरमाते उसने 3 दिनों में खजूर भी सदका नहीं दी, कि खजूर भी, और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की। मैं कहने लगा कि अमल तो मेरा ज्यादा है इससे, फिर खूबी क्या है? खास तवज्जो करना, इस्लाम और दीन का जो फिक्री असास, जो फिक्री असास हमें सहाबा ने दी,
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہے، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے۔ یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے، میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا، دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے۔ میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا آ گیا، وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو، کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے، اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو، کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ 3 دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے، کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نہ بھی رکھوں تو خیر ہے، رمضان کے روزے میں مزدور چھوڑ دیتے۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے، رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں۔ مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے لوٹ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا، تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے بکری؟
کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں, دیہڑی پہ کام کرتا ہوں, مزدوری لیتا ہوں, ان کا مالک تو کوئی اور ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا مالک سے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا, ٹے ہوئے کپڑے تھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی, سر پہ ریت تھی, کپڑے پرانے تھے, مکان بھی کچا ہوگا, لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ, باتوں میں اتنا اثر. فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں. وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا, تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, ایک تقریر ہوتی ہے, میں لچے دار خطاب کروں گا, میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا. آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے, زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے, زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری, تقریر بھی اثر کرتی ہے, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے, اس میں شک نہیں, لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر, اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے, حضور نے کہا نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا, اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے. فرماتے میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا, پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدی, پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دی. تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ, میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے, یہ بکریاں اب تیری ہیں. بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں, رب کریم کا خوف پیدا کریں. آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا, MNA کی MPA کی بات نہیں کرتا, لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا, ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا. غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں. ہم بڑے سخت ہوتے. ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل, اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے. سنیں میرے عزیز, خوف خدا پیدا کریں, لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں, ایسے جملے زبان سے ادا نہ کرے جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دے. سیدوں کا خاندان بھی آیا, ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں, خامن فوت ہو گیا. مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے, وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو. وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس, رئیس کے پاس پہنچی. جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا, وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے. وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں, پریشان ہوں, بلخ میں قحط ہے, سارا زمانہ جانتا ہے, تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں, بیٹیوں کا ساتھ ہے, نہ رہنے کو جگہ ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ پہننے کو کپڑا ہے, مہربانی کر تھوڑی مدد کر. جانے لگا ہو کون؟ تو اس سیدزادی نے کان آگے کر کے, ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. کان آگے کر کے نہ کہنے لگی میں سیدزادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں, مہربانی کر. تو وہ سیٹھ صاحب, چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سیدزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے, تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے.
میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، دیکھنا، ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلوں کوشتے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھتا کیا ہے، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد اردی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمائی، بڑی بات تھی، ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے، اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے،
اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا کہ حضور کا خاندان ہے, چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہیں, چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, وہ زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہے تو مزہ بڑا آیا ہے, ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم نہیں ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت, ایک پیر صاحب نے دعوت دی, پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے, دعوت دی, ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے, اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی, سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی, اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے, واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے, دوڑا آیا, لوگ بھی تھے, کہنے لگے حضور آپ امام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے, تھوڑا خیال کریں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائے, آپ جا رہے ہیں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں, رویہ نرم ہونا چاہیے, سمجھا دیں, آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے, نرم رویہ نہیں رکھ. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا, نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے, سید صاحب بھی, وہ کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں, بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں, جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا, تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھے, ایسے ہی تھوڑا آج ہے, ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے, ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں, اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں, پار کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہو یا لاکھوں مرید ہو, ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے, نبی پاک کا دین معیار ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے, ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کو کڈن میاں, کڈن میاں, بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے, صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں, اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں, اب تو دکانداری ہے نا, ٹوکن چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا, تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا, کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے, یہ کر دے. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے, وہ گردن جھکاتے, تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے, کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام, گردن چکاتے, کہتے اپنے پیسے نکال کے لے دا, تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئی, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کا 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا, اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی, اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کا, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کا. بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ.
मुश्किल है बच्चा बचे तो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैयद आदमियाँ थी, रोती हुई लौट गई। बच्चे की नानी जिंदा थी, उनको जाके बताया तो वो रोने लग गई। कहने लगी तुम्हें बात नहीं करनी आई, अल्लाह के बंदे बड़े नरम दिल होते, तुम्हें मनाना नहीं आया, वरना ये हो सकता था। मैं जाती हूँ। वो आई, 100 रुपया डाला और बाबा जी अमीर साहब के पास बैठ के कहने लगी बाबा बात यह है कि हम सैयद है सारा हमारे ही घराने का, पर चलो आज तक रसाई तेरी है, आजकल तेरे ताल्लुकात मजबूत हैं तो मेहरबानी कर, कोई गलत बात नहीं, बच्चे को फांसी गलत हो रही, मेहरबानी कर। बाबा कहने लगा अम्मा मेरे बस में नहीं, मैं भी तो अल्लाह का कमज़ोर बंदा हूँ ना, मालिक का कमज़ोर बंदा हूँ, वो ज़रूरी नहीं, दुआ पे फजल होता है, अगर उसकी मशीयत हो तो फिर बंदा क्या कर सकता है। तो अम्मा ये काम नहीं हो सकता। तो अम्मा रोने लग गई, कहने लगी कोई नहीं, मैं क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत करूँगी, मैं कहूँगी कि मैंने बताया था मैं सैयद हूँ, इसने तवज्जो ही नहीं की, मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया। बाबा साहब फरमाने लगे अम्मा पैसे ना निकालना, जा तेरा काम हो जाएगा, जा तो हो गया तेरा मसला हो जाएगा। वो आप पैसे रखते थे तो साल के बाद 6 महीने के बाद जाके हजरत सुल्तान बाहू को दे के आया करने, वो वहाँ लंगर में या किसी जगह खर्च करते। जिस दिन उस बच्चे की फांसी का वक़्त था ना, तो वो बाबा जी हजरत सुल्तान बाहू के पास चले गए। हजरत सुल्तान बाहू के मज़ार पे जो दोस्त गए हैं या मेरे साथ गए हैं वो जानते हैं कि गढ़ मोड़ से यूं मुड़ते हैं, आगे दरबार है, तो गढ़ मोड़ पे हजरत सुल्तान बाहू उनके इस्तकबाल उनको वहां पता चल गया कि वो आ रहा है। आए दरवाजे गढ़ मोड़ तक, मुरीद साथ थे, तो हजरत सुल्तान बाहू कहने लगे यार तूने अच्छा नहीं किया, अपने खलीफे तूने अच्छा नहीं। कहने लगे हुजूर चारा कोई नहीं था, सैयद आदमियाँ आ गई थी, हुजूर का खानदान था, मैं क्या करता। मुरीद कहते हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कहने लगे मजबूरी थी, क्या करता, किधर जाता, हुजूर का खानदान था। कहा तूने अच्छा नहीं, कहते हमें नहीं समझ आ रही कि तूने अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं हुजूर का खानदान था, हमें इसका माना क्या है। कहते थोड़ी देर गुजरी, बच्चा वहां से रिहा हो गया, हजरत सुल्तान बाहू के खलीफा का इंतकाल हो गया, वो विसाल कर गए, विसाल हो गए। आपने जनाजा पढ़ाया, दफन किया, तो गुलाम कहने लगे हुजूर ये माजरा क्या है। आप फरमाने लगी इसने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि मौला जनाब इज़राइल ने उस दिन किसी न किसी की रूह लेने जाना है ना, तो मेरी ले जाए। अब सैयदादियाँ दरवाजे पे आ गई है, तो सादात को तो खाली नहीं ना भेजा जा सकता, मुस्तफ़ा का ख़ानदान है, हुजूर मेरी रूह ले जाई जाए और इस सैयदजादे को छोड़ दिया जाए। फरमाए इसने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी दे के वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफ़ा दुकान पे रहता, कई दफ़ा घर में रहता। एक दफ़ा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने माँ बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा, बीवी चीखी। थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाबू था, मैं जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था, रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। तू पढ़े आलम फाज़ल हो कदे अपने आप नू पढ़िया नहीं।
तू जा जा वड़दा मस्जिद मंदिरा तू जा जा वड़दा मस्जिद मंदिरा कदे मन अपने विच वड़िया नहीं हो रोज शैतान नाल रोज शैतान लड़ लड़ना कदी नफ्स अपने नल लड़िया नहीं बुले शाह इस्मानिया हो बुले शाह इस्मानिया उड़दियां फड़दा ओ जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया बुले शाह आसमानियां उड़दियां फड़ेदा हो जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया नहीं। ये होती है, उनकी नजरें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले। इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हकी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता हो, याद रख, नहीं बचे। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी कंद मुआशरे में फैलाता रहे, तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता? फाइना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल। तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करें, खरी तौबा करें। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, ईमान की मौत दे अल्लाह करी, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूँ, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर दी। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि ये जुर्म क्या करता, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी जौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके। एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिल इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुनाह हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की उन्होंने। किस तरह? फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो, तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मिन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई।
وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا. شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا, اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے, کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گی کہ چلو بھائی چلو, فلاں صاحب کا جنازہ ہے, اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو, اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو, مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ, لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا, اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان, پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گئے, قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی, ختم ہو گئے. بڑے بڑے کج کلا, کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس, اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے, جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے, راج کر رہی ہے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے قبرستان میں نے دیکھا, میں خواب دیکھتا ہوں, بڑا اژدہا, اس کے منہ کے اندر آگ, میرا پیچھا کر رہا ہے. کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا, لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا, مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا, پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا, چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی, مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا, میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا, پر کمزور بڑا تھا, تھوڑا تھا. یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا, ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی, اور اس کے بعد میں نے توبہ کی. اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا, ہنس ہنس کے, جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے, ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے, فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے, ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے, کبھی غور کرنا, اکیلے, کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے, حساب کر لینا چاہیے, تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے, جب کوئی اس کے قانون کو توڑے, جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے, پھر رب کریم کی غیرت کو, اس کے عدل کو جوش آتا ہے. پیران دے درباروں پاوے دائم خلق مراداں
کچھ شوق الہی بخشو ہن فریاداں مینوں وی کچھ شوق الہی بخشو ہن فریاداں پیر میرے دی دم چفیرے آمن ولی سلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعوے کریں غلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعوے کریں غلامی جس تے تیرا سایہ پیرا گن دے گن اس دے جانی دشمن دوست نے ہوں دے جانی دشمن دوست نے ہوں دے جو دکھی جو ہنس دے رحمت نظر تو سانڈی جے کر میں تے ہووے سایاں بخشن ہارے دی کی حاجت جو کچھ عیب خطایاں بخشن ہارے دی کی حاجت جو کچھ عیب خطایاں جو چاہے سو لکھے سایاں مالک لو قلم دار میں مسکین حوالے تیرے تو ضامن ہر کم دار میں مسکین حوالے تیرے تو
زامن ہر کم دا صدا محمد بخش نمانا حلیا کرم فضل دا تکیا پر نہ محض تسانڈا نہ کچھ راہ عمل دا تکیا پر نہ محض تسانڈا نہ کچھ راہ عمل دا جس سر ہے دستار تسانڈی میں بھی اسے درتے خیر خیرات بیٹھا کھاواں جے کچھ چاندہ درتے خیر خیرات بیٹھا کھاواں جے کچھ چاندہ درتے میں نکاری اوگنہاری پر تکسیر بیچاری مان تران تسانڈا حضرت شرم شاہانو ساری مان تران تسانڈا حضرت شرم شاہانو ساری